بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ایڈوکیٹ مومنہ شہزیم اور میرا تعلق ہے فیصل آباد بار سے۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بنا رہی ہوں بیسیکلی وہ ہمارا CRPC کا سیکشن 94 ہے، جو کہ بات کرتا ہے پروڈکشن آف ڈاکیومنٹس اور ادر تھنگس۔ اب یہ تمام معاملہ جس طرح کے ایک پرسن کو ریکوائرڈ پرسن کو بلایا جاتا ہے فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن، ٹرائل اینڈ انکوائری، اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ چارہ جوئی بھی موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ اتھارٹیز بھی موجود ہوتی ہیں کہ کسی ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کرنا ہو، اس کی پروڈکشن کی ضرورت ہو تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کرمنل لا میں۔ اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کے علاوہ بھی ادر تھنگس اگر ہمیں ضروری ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ٹرائل، ہماری انکوائری یا ہماری انویسٹیگیشن کی ریکوائرمنٹس میں سے ہیں۔ اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے ڈیزائربل ریکوائرمنٹس، یعنی کہ ہماری ڈیزائربل ریکوائرمنٹس میں ایسے کہ بھائی ہمیں اس پروسیجر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے، اس پروسیجر کی اسموتھ رننگ کے لیے، اس کو جسٹ فل بنانے کے لیے ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گی کہ بیئر ایکٹ ریڈنگ کروں، کیونکہ یہ ہمارے لا کا کرکس ہے کہ جب تک بیئر ایکٹ ریڈنگ نہ کی جائے تب تک ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ حتمی نہیں تصور کی جا سکتی، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو لے کر ہم کورٹس کے سامنے بھی جاتے ہیں اور پھر ججز جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں اور کیا اس کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ نکالے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا یہ سیکشن ہے 94، جو کہ بات کرتا ہے سمنس ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹس اور ادر تھنگس۔ اس کو بعض دفعہ یہ بھی بولیا جاتا ہے کہ پروڈکشن آف ڈاکومنٹس اور ادر تھنگس، تو اس کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کے لحاظ سے پزل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ سمنس کا ورڈ یوز ہوا تھا اور یہاں پہ پروڈکشن کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہماری یہ clause 1، whenever any court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or other things is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code by or before such court or officer, such court may issue a summon or such officer a written order to the person in whose possession or power such documents or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or orders۔ اب سب سے پہلے تو یہ ہمارا جو سیکشن ہے ایک چیز بتاتا ہے، ہمیں اتھارٹیز گیو کر رہا ہے، ہمیں اتھارٹیز بتا رہا ہے کہ کون کون سی ہیں جو کہ پروڈکشن کی بات کر سکتی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہماری آ جاتی ہے کورٹ، اور جو سیکنڈ اتھارٹی ہے وہ ہو سکتی ہے پولیس آفیسر، یعنی کہ انچارج آف پولیس اسٹیشن جو ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس اتھارٹی اس لینگویج کو ڈیل کرنے سے آئی ہے وہ کورٹ ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارا پولیس آفیسر۔ اس کے اندر اور سے مراد یہاں پر میرے ہے یا ہمارا پولیس آفیسر ہو سکتا ہے یا ہماری کورٹ ہو سکتی ہے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اتھارٹی ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر انویسٹیگیشن کا کنسیپٹ ہے تو انویسٹیگیشن کے لیے بھی ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے جس کے اوپر ریلائی اپون کرتے ہوئے انویسٹیگیشن ہوگی۔ اور اگر بات کی جائے کورٹ کی تو کورٹ کا جو لنک ہے وہ ہوتا ہے انکوائری سے، یعنی کہ انکوائر انٹو، تحقیقات کرنا، تو اس کے لیے بھی ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بیئر ایکٹ ریڈنگ سے اس کی سینس ڈیولپ کریں تو ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ اس سیکشن کے اکارڈنگ ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں، دو اتھارٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ہے کورٹ اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے ہمارا پولیس آفیسر۔ اب کیوں یہ ڈاکومنٹس منگوائے جائیں گے؟ موٹیو کیا ہے؟ کیا کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں اسے منگوا رہا ہے کہ ان ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا ہے یا کوئی اور پرپز ہے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے ریکوائرڈ ٹو بی ڈیزائریبل انویسٹیگیشن، انکوائری یا ٹرائل، یہ تین چیزیں ہیں۔
कौन सी चीजें हैं? ये तीन चीजें हैं जिसके अंदर हमारी इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट डील कर रहा है, हमारे पुलिस स्टेशन को, इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट डील कर रहा है हमारी कोर्ट्स को। ठीक है, तो क्या चीज है? ये हमारे पास तीन चीजें आती हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, हमारी इंक्वायरी और ट्रायल का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इस मकसद के लिए हमें चाहिए, और चाहिए किस लिहाज से कि ये हमारी डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है, ये डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गए दो पॉइंट्स। उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और जो थोड़ा डिफर कर रही है इस चीज को हमें सामने ला रही है, कि अगर हमारा वर्ड समन यूज हो रहा है, तो समन जो है वो ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट्स के, ये अपनी ही नेचर में एब्सोल्यूट होते हैं। और जब समन का वर्ड यूज कर होता है तो आपको समझ लेना चाहिए ये कोर्ट का ऑर्डर है। और जब जस्ट वर्ड ऑर्डर, एक रिटन ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो पुलिस ऑफिसर की तरफ से आया है। वो अथॉरिटी कौन सी है? वो पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी है। तो ये तीन बातें तो आपको नोटिस कर लेनी चाहिए इस बेयर एक्ट की रीडिंग से, कि हमारा 94 सेक्शन इस चीज को क्या कह रहा है और किस चीज की तरफ हमें जो है वो ले जाना चाह रहा है। फिर इसके साथ ये वर्ड भी यूज किया गया है कि द पर्सन हुज पोजेशन और पार। अब एक होता है पोजेशन, पोजेशन से मुराद ये है कि वो उसकी मलकियत में है। और दूसरा वर्ड है पावर, पार, क्या? कि उसकी इतनी ताकत है कि वो उस डॉक्यूमेंट तक एक्सेस हासिल कर सकता है, वट्स एवर के उसकी पोजेशन में नहीं है। लेकिन अगर वो ताकत का इख्तियार करेगा, अगर वो अपना लफ्ज बोलेगा, अगर वो अपनी अथॉरिटी यूज करेगा, तो वो उस डॉक्यूमेंट्स को अ, अदालत या पुलिस ऑफिसर के पास ला सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट किस चीज की तरफ जा रहा है? अगर जस्ट वर्ड पोजेशन हो तो उससे मुराद मेरे जैसा, आपके जैसा इंडिविजुअल हो सकता है, कि एक पर्सन के पास। लेकिन जब पार की बात आ गई, तो ये हमारा माइंड क्लिक होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस की तरफ। इंस्टीट्यूशंस की तरफ एक पर्सन के पास पावर है कि जब वो कमांड देगा तो वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेगा। तो पावर भी हो सकती है किसी की, तो फिर उसको भी अप्रोच किया जाएगा, भाई आप अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए हमें ये डॉक्यूमेंट्स दें, क्योंकि हमें जरूरत है हमारे प्रोसीजर की स्मूथ और जस्टफुल रनिंग के लिए। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि टाइम और प्लेस, यानी कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स लाने हैं तो किस जगह पर लाने हैं और उसका टाइम क्या होगा। तो ये चार पांच चीजें इसकी थी इस सेक्शन के एसेंशियल्स में से, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज ऑफ लॉ को उसके एलिमेंट्स के लिहाज से पढ़ें और उसे डीप इनसाइट के साथ और गो थ्रू करें उसे अच्छे से, तो आप बुक बंद भी कर दें तो आपके माइंड में होना चाहिए। और आप एज अ लॉयर जब प्रैक्टिस में चलें तो आपको ये माइंड में पता होना चाहिए कि भाई समन से मुराद ये है, ऑर्डर से मुराद ये है, ये पावर्स किस तरह से यूज हो सकती हैं। ये दोनों अथॉरिटीज जो हैं ये कन्फाइंड हैं अपनी पावर के लिहाज से। क्यों कन्फाइंड है? क्योंकि नो डाउट इनको इख्तियार जरूर है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन 94 सेक्शन साथ बिलीव भी मांगता है, एक बिलीव जो कि पावरफुल बिलीव है कि भाई प्रोडक्शन के लिए हमें इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। बिला वजह किसी को तंग करने के लिए इस तरह की चीजें इख्तियार नहीं की जा सकती। कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो कोर्ट हो या वो पुलिस ऑफिसर हो, वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई अपनी पर्सनल प्ली नहीं ले सकता। अब उसके बाद इसी सेक्शन के अंदर दो एक्सेप्शंस आती हैं जिसका मैं आपको जिक्र करना चाहूंगी, कि डॉक्यूमेंट्स मंगवाना एक अलग चीज है, बट यहाँ पर जो बात आती है वो डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे बैंक के अकाउंट से रिलेटेड है। तो क्या उनको भी ऐसे मंगवाया जा सकता है कि हमें जरूरत है तो हम उनको कहें कि भाई आप इसको ले आए? नहीं। दो चीजें इस तरह की हैं कि जिसके अंदर बकायदा तौर पर हमें परमिशन की जरूरत है, और वो परमिशन हायर अथॉरिटी की तरफ से आएगी। अगर अदालत की बात है तो ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है मामला, तो आपने सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से उस चीज की परमिशन लेनी है। बैंक अकाउंट से रिलेटेड, खाता खुलवाने से रिलेटेड, खाते से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो परमिशन की जरूरत है। दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि पोस्टल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके लिए आप एक इंडिविजुअल को नहीं कह सकते, बल्कि आपको अथॉरिटी को, उससे रिलेटेड अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ेगा, प्लस उसके साथ परमिशन की जरूरत है। अगर आप पुलिस वाले हैं
تو اس سلسلے میں آپ کو ان دو چیزوں کے لیے پرمیشن اپنی ہائر اتھارٹی سے لینی ہے، اور اگر آپ ایک کورٹ ہیں تو پھر آپ کو اپنی ہائر اتھارٹی سے پرمیشن لینی ہے۔ اب تھوڑا سا اس چیز کا ذکر کر لیں۔ provided that no such officer shall issue any such order requiring the production of any document or other things which is in the custody of a bank or banker as defined in the Bankers Books Evidence Act۔ اب جب ہم بینک سے ریلیٹڈ معاملات کو منگوانا چاہتے ہیں تو ان کا ایک اسپیسیفک لا، ان کا ایک اسپیسیفک ایکٹ، اس کا ایک اسپیسیفک ٹول موجود ہے جس کا نیم ہے دی بینکرز بکس ایویڈنس ایکٹ 1891۔ تو آپ کو بھائی اس لحاظ سے چلنا ہے، اور جو یہ ایکٹ بتا رہا ہے وہ ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہے، یعنی کہ ہم لائرس کے لیے، ہم کورٹس کے لیے، پولیس آفیسرس کے لیے، انہوں نے ایمبیڈ میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو منگوانا ہے، پلس بینکرز اور بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ معاملات بھی ایسے ہی ڈیل ہوں گے۔ دوسرا ہمارا کنسپٹ پوسٹل کا ہے۔ پوسٹل کے معاملات کو بھی آپ کے پرمیشن چاہیے آپ کی ہائر اتھارٹی کی، تو ان دونوں چیزوں کے لیے یہ چیز ضروری آتی ہے۔ اب ہمارا کنسپٹ ہے کہ نیکسٹ اس کے اندر کہ ایک پرسن سے ہمیں ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے اور ہم نے اس کو بلوایا ہے، تو وہ پرسن نہیں آ سکتا، بٹ وہ ہمارے ریکوائرڈ، ہمارے ڈیزائربل ڈاکومنٹس جو کہ ہماری انویسٹیگیشن، ہمارے ٹرائل یا انکوائری میں ضرورت ہے وہ بھجوانے کے لیے ایگری ہے، تو یہ انف ہے کہ اس کی پرسنل اٹینڈنس بڑی ضروری ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں ڈاکومنٹس چاہیے تھے، اور ڈاکومنٹس کے لیے کسی پرسن کا ضروری نہیں ہے کہ وہ آئے۔ ہاں، ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ اگر اس کی اٹیچمنٹ میٹر کرتی ہے، فار ایگزامپل کہ وہ ڈاکومنٹس اس طرح کے ہیں کہ اس پرسن کا آنا بھی ضروری ہے عدالت کی رہنمائی کرنے کے لیے یا اس چیز کے سمجھانے کے لیے، پھر تو ضروری ہے۔ فار ایگزامپل اگر ڈاکومنٹس کے چارج کے والے سے بات ہے کہ وہ فورجڈ ہیں اور فنگر پرنٹس کے معاملہ آتا ہے، تو یقینی طور پر جس بھی انسٹیٹیوشن کو آپ اس ایمبیڈ میں لا رہے ہیں تو ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے گی۔ کسی کے ہینڈ رائٹنگ سے متعلق معاملہ آتا ہے تو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی ضرورت پڑے گی۔ فنگر پرنٹ سے ریلیٹڈ معاملہ آتا ہے تو فنگر پرنٹس ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے گی، جو کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ تو کہنے کی چیز یہ آتی ہے کہ جس چیز میں جتنی کمپلیکسٹی ہوگی ہمیں اتنے ہی ماہرین کی ضرورت بھی ہوگی تاکہ انصاف کا اصول یقینی ہو سکے۔ تو اس کے اندر کچھ موٹی موٹی اور چیدہ چیزیں تھیں اس سیکشن کے اندر کہ اگر آپ اس کو اپنے فنگر ٹپس پہ مائنڈ میں رکھیں، چاہے وہ آپ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں، چاہے وہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی طریقے سے آپ پریپریشن کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کوئی بھی سیکشن ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے اس کی کوما فل اسٹاپ کو بھی مد نظر رکھیں، بٹ اس کے ایلیمنٹس نکال لیں کہ وہ چیز کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس کے کوئی ورڈ کو یہ نہ تصور کریں کہ ہم اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ ایکسٹرا ہے، نہیں۔ اب دیکھیں اس ایک سمپل سیکشن کے اندر ڈاکومنٹس کے ساتھ ادر تھنگس کا ذکر ہے، تو اب ادر تھنگس کے اندر ادر تھنگس کا کنسپٹ وائڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم ڈاکومنٹ کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور چیز بھی ہماری انویسٹیگیشن، ہماری انکوائری یا ٹرائل میں امپورٹنس رکھتی ہوئی تو ہم ضرور منگوائیں گے آپ سے۔ تو پھر ادر تھنگس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ جس نے صحیح طریقے سے پڑھا ہوگا یا اس کی ڈیپ انسائٹ لی ہوگی وہی اس کو صحیح طریقے سے بتا پائے گا۔ اور کہیں بھی جب کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جی 94 تو ڈیل ہی نہیں کرتا، اس کے اندر تو پروڈکشن آف ڈاکومنٹس کا ذکر ہے، تو آپ بتائیں گے کہ بھئی ادر تھنگس کا ورڈ بھی یوز ہے۔ تو اس طرح سے جو چیزیں اچھے طریقے سے پڑھی ہوں وہ آپ کو گائیڈنس دے دیتی ہیں۔ تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس سیکشن کے لحاظ سے۔ مزید سیکشنز کے اوپر میں ویڈیوز بناؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔